اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال رمضان المبارک رہبر معظم کی نگاہ میں ماہ شعبان آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی منزلیں طے کر رہا ہے اور ماہ رمضان کے استقبال کے لیے مومنین کو آمادہ کر رہا ہے۔ تو آئیے رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی حفظہ اللہ کی جانب سے نوجوانوں کو کی گئی نصیحتوں پر نظر کی جائے۔ نمبر 1، جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے استقبال کے لیے تن من دھن سے تیار رہتے ہیں کہ ہماری جانب سے کسی طرح کی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ اچھے لباس پہنتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، غرض یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم مہمان کا پرجوش استقبال کریں۔ اسی طرح ہمیں ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے کہ اس مبارک مہینے کے استقبال میں کسی قسم کی کوتاہی نہ رہ جائے۔ نمبر 2، ماہ شعبان در حقیقت ماہ رمضان المبارک کے لیے ایک زینے کی مانند ہے۔ ہمیں ماہ شعبان کو اپنی بچگانہ حرکتوں میں نہیں گنوانا چاہیے، بلکہ اس مہینے میں مکمل اور بھرپور طریقے سے ماہ رمضان کے استقبال کی تیاری کرنا چاہیے، کیونکہ ماہ شعبان ختم ہوتے ہی ماہ رمضان آ جاتا ہے۔ جب مہمان سر پر آ کھڑا ہو جائے تو پھر کوئی تیاری نہیں ہو پاتی، لہٰذا جب مہمان نے پہلے سے ہی اپنے آنے کی خبر دے دی ہے تو ہم اس کے استقبال میں کیوں کاہلی سے کام لیں۔ ہمیں پہلے سے ہی مکمل انتظام رکھنا چاہیے تاکہ ماہ رمضان کا پرجوش استقبال کر سکیں۔ نمبر 3، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں خداوند عالم ہمیں دعوت دیتا ہے اور اپنا مہمان بناتا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے اور اس میں ہمیں دعوت دی جاتی ہے تو ہم کتنی زیادہ تیاریاں کرتے ہیں۔ لباس پاک صاف ہونا چاہیے، ہمارے بدن سے بدبو نہیں آنی چاہیے، نہانا دھونا صفائی ستھرائی، غرض ہم ہر وہ کام کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کو برے معلوم نہ ہو، کسی کے پاس بیٹھیں تو ہمیں شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ قابل غور بات ہے کہ ہم چھوٹی سی دعوت کے لیے کتنی زیادہ تیاریاں کرتے ہیں، لیکن جو خالق کائنات ہے اس نے بلایا ہے تو ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں۔ کیا یہ بات معقول ہے کہ مالک دعوت دے اور بندہ لبیک نہ کہے؟ جی نہیں، ہر بندے کا فرض بنتا ہے کہ اپنے مالک کی دعوت پر لبیک کہے، لہٰذا ہمیں دعوت الہی پر لبیک کہنے کے لیے ہر طرح کی تیاری کرنا چاہیے۔ نمبر 4، جس طرح ہم کسی کے گھر دعوت میں جاتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا لباس پاک صاف ہو تاکہ بدبو نہ آئے، اسی طرح ہمیں خدا کی دعوت قبول کرنے کے لیے لباس تقویٰ زیب تن کرنا چاہیے تاکہ حسد، نفرت، بغض و کدورت، غرض ہر قسم کی بدبو سے پاک صاف ہو کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اے جوانوں، یہ میری نصیحت ہے اور یہی وصیت ہے کہ تقوی الہی کو اپنی زندگی کا شعار بناؤ تاکہ سینہ تان کر یہ کہنے کا حق پا سکو کہ ہم علی اکبر کے پیروکار ہیں۔ نمبر 5، اگر ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں تو میزبان کے ہر رشتہ دار سے مسکرا کر بات کرتے ہیں کہ ہمارے میزبان کو برا نہ لگ جائے، چاہے ان رشتہ داروں سے بول چال بھی نہ ہو۔ ذرا سوچئے کہ ہم معمولی دعوتوں میں میزبان کا اتنا خیال کرتے ہیں تو اگر ہمارا میزبان خدا ہو اس وقت کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں کسی بندہ مومن کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ خدا جو ہمارا میزبان ہے وہ اسی وقت خوش ہوگا جب ہم اس کے بندوں کو خوش رکھیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔